محمد عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران یہ بتائے گا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا، آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ افغان حکومت مذاکرات کے حوالے سے آرمی چیف کا مزید کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اس کا ایک بڑا ایک پرسپیکٹیو ہے۔ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کئی دہائیوں سے جو ہے افغان جو مہاجرین ہیں ان کی میزبانی کرتا چلا آ رہا ہے، اور وہ دے آر فری ٹو موو اینی ویئر ان پاکستان میں ہر جگہ انہیں نقل و حرکت کرنے کی اجازت بھی تھی، تو اس کے نتیجے میں یہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری اہم بات جو آج آرمی چیف نے جس کے اوپر ایمفاسائز کیا ہے کہ پاکستان کے کنسرنز موجود ہیں جو سیف ہیونز اور سینکچوریز دہشت گردوں کی افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان نے دوحہ ایگریمنٹ میں کو کمپلیٹ کروانے اور اسے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان اس ایگریمنٹ تک پہنچنے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے، خصوصی طور پہ پاکستان کی فوج کا اس کے اندر بڑا کردار ہے۔ اس پرسپیکٹیو میں یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس کے اندر جو 3 ٹیررسٹ جن کو مارا گیا ان کی آئیڈینٹیفیکیشن افغان نیشنل کے طور پہ کی گئی، جس کے اوپر پاکستان کے فورن آفس کی سطح پہ اور ملٹری ٹو ملٹری سطح کے اوپر بھی افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر احتجاج کیا گیا۔ اور پاکستان افغان انٹرم گورنمنٹ کے آنے سے اب تک مسلسل بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ ادھر جو افغانستان کے اندر جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ ٹیررسٹ ہیونز موجود ہیں جو وہاں سے نکل کر آتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کر ٹیررزم کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی جب سے اس دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے تو یہ پاکستان آرمی واحد آرمی ہے جس کے لیفٹنٹ جنرل سے لے کر جوان تک ہر رینک کے افسر نے نہ صرف شہادت دی ہے بلکہ اپنے جسم کے اعضاء بھی کھوئے ہیں اس جنگ کے اندر۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا کیٹیگوریکل پیغام جو ہے جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے دیا گیا ہے کہ پاکستان کسی صورت جو ہے اس ساری صورتحال کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی آج اپنے خطاب کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کا مسلسل شکست دے رہے ہیں اور آگے عوام کی جو طاقت ہے اس کے ساتھ عوام کی حمایت کے ساتھ اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ اور یہ بڑی واضح انداز میں انہوں نے جب یہ کہا کہ پاکستان کا جو جوان ہے یا جو افسر ہے پاکستان آرمی کا اس کے نزدیک 2 ہی بنیادی چیزیں ہیں، یا شہادت ہے یا غازی ہے وہ۔ اس کا بڑا صاف مطلب یہ ہے کہ پاکستان ٹیررزم کی جنگ کے اندر جو ہے پاکستان کی مسلح افواج وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، نو میٹر واٹ میں کم اس دہشت گردی کو جنگ کو جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جہاں جہاں سے سپورٹ ان دہشت گردوں کو حاصل ہے، چاہے وہ فائنینشل سپورٹ ہے، چاہے وہ ابیٹرز ہیں، چاہے وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں، کسی بھی قسم کی حمایت ہے ان کا خاتمہ مکمل طور پر کیا جائے گا۔ اسی تناظر میں آرمی چیف نے یہ کہا کہ جی محمد عمران، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں چیف آف آرمی سٹاف کی خصوصی طور پر شرکت۔ جنرل سید عاصم منیر کا خیبر پختونخوا کے مشیران، عمائدین اور نمائندوں کے تاریخی گرینڈ جرگے سے خطاب بھی کیا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سر، آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی منظوری کے بعد قبائل کے انضمام کے مسائل کے حل کے لیے ایک سیکریٹریٹ بھی قائم کیا جائے گا۔ جی بالکل، یہ جب سے ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہمارے سیٹلڈ ایریاز کے حصہ بنے ہیں تو اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز آ رہے تھے، بیکاز ٹرائبل کلچر صدیوں پرانا ہے، ان کا ایک اپنا وے آف لائف تھا، تو اتنی جلدی ان کو یہاں پر ایبزارب کرنا ایڈمنسٹریٹولی اتنا ایزی نہیں تھا، اور اس میں کچھ ایشوز آتے رہے ہیں، ابھی بھی کچھ آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، انہوں نے ایک نام نہاد اپنا ایک ایجنڈا دیا تھا، ڈیمانڈز دی تھی، اس میں انہوں نے اس ایشو کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی، جو فاٹا کا ہمارا اسٹرائل فاٹا کا ایریا ہے۔ تو آرمی چیف کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ تو خیر پہلے بھی تھا لیکن اس وقت ایڈمنسٹریٹو تقسیم ڈیفرنٹ تھی، ارینجمنٹس ڈیفرنٹ تھی، ابھی وہ سیٹل ایریا کے حصہ ہیں، بٹ بتدریج ان کو شامل کرنے کے لیے ظاہر ہے کچھ بریک دینے کے لیے بیچ میں ایک
ایسا نظام ہونا چاہیے جو کہ چیزوں کو آہستہ آہستہ سیٹلمنٹ کی طرف لے کے لوگ شاید اس سے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اس لیے آرمی چیف نے ان کی طرف سے یہ مختلف مواقع کے اوپر ڈیمانڈز اور خواہشات کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے لوگوں کی طرف سے، تو ان خواہشات اور ڈیمانڈز کے نقطہ نظر یا اس کو مد نظر رکھتے انہوں نے یہ کہا ہے، اور میرا خیال بڑا اچھا سٹیپ ہے، اس سے ایڈمنسٹریشن ایزی ہوگی، لوگوں کا اسٹیٹ اور حکومت پر ٹرسٹ بھی بڑھے گا اور اعتماد بڑھے گا، تو ظاہر ہے پھر دوسرے مسائل آہستہ آہستہ خود ہی حل ہوتے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں نے جب آپ کو پہلے اپنی گفتگو میں کہا کہ آرمی چیف کا جو خطاب تھا یہ بڑا سیر حاصل تھا، اس میں تمام امپورٹنٹ ایشوز کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں یا کسی کے پوائنٹس آف کنسرن ہو سکتے ہیں یا مختلف حوالوں سے میڈیا میں کچھ باتیں آتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے فوج بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ڈپلائیڈ ہے، آرمی کا اپنی چین آف کمانڈ سے بھی بہت سارے ایشوز ان تک پہنچتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا یہ خطاب تھا، جس میں ایک ایشو جو آپ نے ریز کیا ہے یہ ٹرائبل سیکریٹریٹ والا، یہ بھی اس سلسلے میں انہوں نے اپنی بات اور اپنی سوچ اور اپنا بیان جو ہے واضح کیا ہے۔ پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں چیف آف آرمی سٹاف کی خصوصی طور پر شرکت، فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان عوام ایک ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے، آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ بابر علاؤدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، یہ بتائے گا کہ آرمی چیف نے کے پی پولیس کی بھی تعریف کی ہے، انہوں نے کہا کہ کے پی پولیس ایک شاندار فورس ہے اور اس کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ جی، چونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس کافی دیر تک ان علاقوں میں خود بھی رہا ہے ڈیورنگ مائی سروس، اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان آپریشن میں کرتے رہے ہیں، تو میں نے وہاں خود اپنی ذاتی طور پہ بھی کے پی پولیس کا اور اس تمام آپریشنز کے دوران دیکھا، اور ادروائز بھی سب کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کی بہت قربانی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ خیبر پختونخوا کی پولیس فرنٹ لائن پر رہ کے انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بڑی بہادری سے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، بیکاز یہ بہت ولنریبل تھے، ایک سافٹ ٹارگٹ، بیکاز ان کو پورے علاقے میں ڈپلوائے بھی کیا جاتا ہے، یہ اس علاقے کے بہت سے لوگ جہاں رہنے والے بھی ہیں، تو ان کو اس طرح کا ایڈوانٹیجز یا اس طرح کی پروٹیکشن سیکیورٹی شروع میں مسائل تھے، حاصل نہیں تھی، ظاہر ہے جو کہ فوج کو تھی، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی وسائل مہیا کیے گئے، تو خیر خود پوری طرح سے یہ لیس بھی ہیں، ویل ٹرینڈ بھی ہیں، ویل موٹیویٹڈ بھی ہیں۔ تو آرمی چیف نے خیبر پختونخوا کی پولیس کی جو تعریف کی ہے بالکل ٹھیک تعریف کی ہے، جس سے ان کا مرائل بہت اونچا ہوگا، ان کے جو کمانڈ ہے اس کو کانفیڈنس آئے گا، ان کے جو نیچے رینکس اینڈ فائل ہیں ان کی کارکردگی بہتر ہوگی، ان کو حوصلہ ہوگا، کیونکہ یہ فوج کے ساتھ مل کے وہاں پر آپریشنز کرتے ہیں۔ فوج کا، سیکیورٹی اداروں کا، سیکیورٹی ایجنسیز کا آپس میں جب تک کلوز کوآرڈینیشن نہیں ہوگا آپ کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف سے خیبر پختونخوا کی پولیس کی تعریف کرنا، ان کی کامیابیوں کو اکنالج کرنا، ان کی ایفرٹس کو اکنالج کرنا، ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا مورال بوسٹنگ فیکٹر ہے۔ جی سر، یہ بھی بتائے گا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر نئے ضم شدہ اضلاع میں پولیس کے 43 منصوبوں کو 7 ارب روپوں کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا اور 54 زیر تعمیر منصوبوں کے جلد مکمل ہونے میں تمام تر مدد فراہم کی جائے گی، آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس گرینڈ اجلاس میں۔ جی، اصل میں انفارچونیٹلی جب سے یہ جو ٹرائبل اضلاع ہیں یہ سیٹل ایریاز کے حصہ بنے ہیں، پچھلے 5 سالوں میں خاص طور پر یہاں پر کوئی خاطر خواہ کوششیں نہیں کی گئیں لوگوں کو فیسلٹیز دینے کے لیے، اس پہ کنسرن بھی شو کیے جاتے رہے ہیں، جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کی طرف سے بارہا خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی یہ پوائنٹس ریز کیے جاتے رہے ہیں۔ تو ابھی آرمی چیف کی طرف سے یہ اعلان کہ پولیس ریلیٹڈ یا ایڈمنسٹریٹو ریلیٹڈ جو منصوبے ہیں یہ بہت ضروری ہے، ظاہر ہے جب تک ایڈمنسٹریشن کو آپ کمفرٹیبل نہیں کریں گے، پولیس کے وہاں پر ڈپلائمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے ان کو فیسلٹیز نہیں دیں گے، چاہے وہ اکاموڈیشن ہے یا دوسرے ایریاز ہیں، تو اس وقت تک لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، تو ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم نہیں ہو سکتی۔ ریٹ آف دی گورنمنٹ بہت ضروری ہے کسی بھی علاقے میں، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں گورنمنٹ گریڈ چونکہ پہلے اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی جس طریقے سے ابھی ہونی چاہیے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان علاقوں میں یہ جب تک منصوبے نہیں آئیں گے، انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا جائے گا پولیس کے لیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے، تو اس وقت تک آن گراؤنڈ وہ سٹیبل نہیں ہو سکتے۔ تو اس سلسلے میں جتنے بھی منصوبے کچھ سست روی کا شکار ہیں،
आर्मी चीफ ने कहा उनको पहली फुर्सत में टॉप प्रायोरिटी पे मुकम्मल किया जाएगा। कुछ नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं और उनको भी कम से कम टाइम में मुकम्मल किया जाएगा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्टेबली अपनी पूरी तनदेही से काम कर सके और तभी यहाँ पर गवर्नमेंट की रिट जो है ना मजबूत हो सकती है। गवर्नमेंट की रिट मजबूत हो सकती है। बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, आर्मी चीफ की जानिब से एक और बात की गई है कि अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और उबूर की हुकूमत के माबैन होंगे, किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नीड ऑफ द डे भी है। इसमें जो दहशतगर्द ग्रुप हैं माजी में हुकूमतों को ब्लैकमेल करते रहे हैं, हुकूमतें भी इनकी ब्लैकमेलिंग में आती रही हैं। ये मुज़ाकरात सिर्फ उससे हो सकते हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून पर यकीन रखे, रियासत के सामने सरेंडर करे और जो उनके रीजनेबल डिमांड्स हैं, जो पब्लिक ओरिएंटेड डिमांड्स होती हैं, उनको हर गवर्नमेंट सुनती है। ये गवर्नमेंट भी सुनेगी, फौज भी सुनेगी और उसको देखा भी जाएगा। लेकिन किसी जत्थे या ग्रोह ताकत के बलबूते पर लोगों को यरगमाल बनाकर, बंदूक के जोर पर लोगों को मारकर, दहशत फैलाकर, इस तरह के अगर वो समझते हैं कि जी वो मजबूत कर लेंगे रियासत को या गवर्नमेंट को, स्टेट को, ये हो नहीं सकता। कोई भी रियासत इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती। जब किसी ने भी कमजोरी शो करने की कोशिश की है पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर या कोई और रीजंस के ऊपर, तो उसके खमियाजा फिर पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। जैसे आपको अभी पता चल ही गया कुछ अर्सा पहले जो टीटीपी की तरफ एक एटीट्यूड था, उसका भी आज टीटीपी की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से ये कहना कि जी हम किसी ग्रोह या जत्थे से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सिर्फ उससे करेंगे जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे। बाबर अलाउद्दीन साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। पाकिस्तान और रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली ये दूसरी रियासत है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान आर्मी की क़यादत की जानिब से एक बहुत ही वाज़े नेशनल सिक्योरिटी का एक पैराडाइम प्रेजेंट किया गया है, जो कि बहुत टाइमली। 4 एस्पेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के मशवरान, अमायदीन और नुमाइंदों के तारीखी ग्रैंड जिरगे से खिताब। पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खुसूसी तौर पर शिरकत हुई है। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन और सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया।